झाड़ियां भी उखाड़ फेंकी। मैं बोध गया जाऊंगा, फिर किसी दिन संग में शामिल हो जाऊंगा। वो हंसा, फिर चला गया। नादरा खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। ये माइकल वाकई सनकी था, जाने क्या कह रहा था। इसने अपना सर झटका और अंदर के फन फजा में लौट गई। सरवत अभी नहीं आई थी। इसके आने तक उस नोटबुक को ही पढ़ लिया जाए। इसके सफ़ों पर लिखे हुए अल्फाज इसे एक अजनबी का किस्सा सुनाने बैठे। हर तरफ अंधेरा है और कमरे में एयर कंडीशनिंग से निकलने वाली खुश्क हवा की सरसराहट है। दीवारों पर, बिस्तर पर हर तरफ अंधेरा बिछा हुआ है। मैं अंधेरे और सन्नाटे के साथ तन्हा हूँ। मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं अपना चेहरा टटोलता हूँ। मेरी पेशानी और आंखें पपोटों से ढकी हुई हैं। जूलियस की सुबह उंगलियों ने कल इन पर अपना हुनर दिखाया था, लेकिन इसका नतीजा आने में वक्त लगेगा। जहन में भंवर बनते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे याद क्यों नहीं रहता। मैं अनवीता के ख्वाब की तलाश में हूँ। मशीन गन का बर्स्ट, चौड़ी सड़कों पर गश्त करने वाले टैंकों की गड़गड़ाहट, गलियों और बाजारों से उठती खून और गोश्त की सड़ान। ऐसी बू तो मैंने अपने बाग के और बावर्ची खाने में भी नहीं सुनी। वहाँ हर किस्म का गोश्त कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। वो कितना साफ सुथरा और कैसा उजला था। जब मैं एक मरतबा वहाँ गया तो हैरान रह गया। स्लोफीन में लिपटे हुए गोश्त के पार्चे, इन पर चीटें लगी हुई थी। ये तो मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि हम जानवरों का गोश्त ज्यादा एहतमाम और एहतियात से रखते हैं, लेकिन अपने जैसे इंसानों का मुर्दा बदल रखने या फेंकने का सलीका हमें कभी नहीं आया। फिर वही मैं था, गो की गलियों में हर लड़की की लाश को गौर से देखता फिरता था। फिर जब मैं इसे ढूंढते ढूंढते हार गया तो मैंने सरकारी मुर्दाखाने का रुख किया। वो लाशों से पटा पड़ा था, आड़े तिरछे बदन, बेलिबास बेरूह, कुचले हुए सर, खुली और ठहरी हुई बेनूर आंखें, भंभोड़े हुए सीने, खून से लथपथ निचले धड़, अपनी ही फौजियों का शिकार होने वाली लड़कियां। इस रोज मैंने दीवार का सहारा लेकर खाया पिया तक नहीं। मेरा मैदा भरा हुआ था, लेकिन रूह खाली हो गई थी। खाली रूह वाले खैर नहीं करते। उस रोज मैं पहली नजर में तुम्हें पहचान नहीं पाया, और पहचानता भी कैसे। मैंने तुम्हें कभी बेलिबास नहीं देखा था। तुम तक सफर करते हुए मैं तो बस तुम्हारे होठों की सराय तक ही पहुंचता था। उन होठों से खून की एक पतली सी लकीर बह निकली। ये सिर्फ एक दिन पहले कितने नर्म, कितने शीरीं और कैसे जानलेवा। मैं तुम्हारे होठों की किस हालत को याद करूं। अजियत की शिद्दत से ठिठुरते हुए बेजान और ठंडे नीले होंठ, या मेरे बोसों की गर्मी से पिघलते हुए आग लगाते और आग बुझाते हुए होंठ। मैं जब बैरूत में जख्मी हुआ और होश में आने के बाद जब मुझे अपनी आंखें जाने का इल्म हुआ, तो इस अजियत के आलम में मुझे पहला ख्याल यही आया था कि ये आंखें उस लम्हे से पहले क्यों न गईं जब उन्होंने तुम्हें आखिरी बार देखा। उस लम्हे अगर तुम खुद भी अपने आप को देखती तो न पहचानती। तुम्हारी पेशानी के वस्त में एक स्याह दाग था, और वो बदन जिसके कारपन पर तुम्हें बहुत नाज था, अब कहीं नहीं रहा। मैंने लरसते के हाथों से अपना कोट उतारा था, तुम्हारे बदन को उससे छिपा दिया था और वापस सो गया। इस कापड़ेल ने मुझे हैरत से देखा जो मेरे सामने था, जिसने मेरा प्रेस कार्ड और उसके नीचे तय किए हुए $100 के नोट को देखकर मुझे मुर्दाखाने में दाखिल होने की इजाजत दी थी। मैं डगमगाते हुए कदमों से बाहर की तरफ चला। दरवाजे पर पहुंचकर मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि कारपोरेल ने वो कोट उठा लिया है, और तुम एक बार फिर बराहना हो। मैंने इस फौजी को देखा, वो आने वाले दिनों में यकीनन बहादुरी के कई तमगे लेने की सलाहियत रखता था। तुम न रही, तुम जैसी बहुत सी दूसरी भी नहीं रही। मैं रहा, मुझ जैसे बहुत से माइकल न रहे। मैं सांतियागो में किसी बदरूह की तरह चकराता फिरा। मैंने अपने अखबार को एक सतर न भेजी। मैंने किसी शख्स से कलाम नहीं किया। उस रात में एक सड़क पर किसी लाश के बराबर ढेर हुआ और सो गया। तीसरे दिन वो शख्स भी मर गया जिससे तुम्हें इश्क था।
جس پر چلی کے لوگ فدا تھے، جس پہ پابلو نیرودا مر گیا، وہ جو ہر سبز روشنائی سے لکھتا تھا، سبز رنگ کا، بہار کا، امید کا رنگ، زندگی کا رنگ تھا۔ میں تم سے پہلی بار پابلو نیرودا کے گھر پر ہی ملا تھا، وہی ہمارے عشق کا سبب بنا تھا۔ پہاڑی پر وہ گھر جس میں ہم پہلی مرتبہ ملے تھے، وہ کشادہ ڈرائنگ روم جس کی ایک دیوار پر پکاسو کا ایک شاہکار آویزاں تھا، دوسری دیوار میں بنے ہوئے تاخچوں میں قدیم انڈین سیرامک کے نادر نمونے تھے، کتابیں تھیں، پابلو کی اپنی تحریر میں اس کی نظمیں تھیں، یادداشتیں اور خطوط تھے۔ پہاڑی پر بنے ہوئے اس دلکش گھر کو مشرق و مغرب شمال و جنوب سے چلنے والی چاروں ہوائیں چھوتی تھیں، اور اس چھت کے نیچے لافانی سطریں لکھی تھیں۔ اس شاندار گھر کو میری آنکھوں نے پھر اس حال میں دیکھا کہ دروازے فوجی بوٹوں کی ٹھوکروں اور رائفلوں کے کندوں سے توڑ دیے گئے تھے۔ کھڑکیوں کا کوئی شیشہ سلامت نہ تھا۔ وہ کینوس جس پر پکاسو نے رنگوں اور خطوط کی مدد سے ایک شاہکار بنایا تھا، اسے سنگین کی نوک سے چاک کر دیا گیا تھا۔ پابلو کی تحریریں، اس کی کتابیں، راکھ کا ڈھیر تھی۔ وہ صوفہ جس پر میں نے تمہیں نیرودا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اسے ادھیڑ دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے اس گھر میں پانی چھوڑ دیا، پانی جو حیات کی اصل ہے اور جس میں پہلا ذی حیات حلیہ بلبلایا تھا، اسی حیات آخری پانی سے زندہ چیزوں پر موت مسلط کر دی گئی ہے۔ پابلو کا جنازہ اٹھا، دنیا بھر کے اخبار نویسوں کا ایک ہجوم تھا۔ میں بھی اپنی دو ٹانگوں پر اپنے وجود کا تابوت اٹھائے جنازے کی جلوس میں تھا۔ شہر میں کرفیو تھا، اس کے باوجود میں نے تمہارے شہر کے ہزاروں لوگوں کو اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ عوام کی شائق کی بارات کس شان سے اٹھتی ہے۔ میں پابلو کے جنازے کے ساتھ چلتا رہا، پھر میں گر گیا، میری آنکھ اسپتال میں کھلی۔ اس وقت جب تم میری نگاہوں میں ہو، اس دوپہر کا ایک ایک لمحہ میرے ذہن پر نقش ہے، جب میں پابلو سے اپنے اخبار کے لیے یا خصوصی انٹرویو لینے کے لیے اس کے گھر گیا تھا۔ نیرودا کی نظمیں میں نے اسپینش میں پڑھی تھی۔ تقدیر کا تیر ہمیں کہاں اور کیسے شکار کرتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس دوپہر تقدیر نے مجھے شکار کیا۔ اس کی نظم دنیا میں پیدا ہونا میں نے بار بار پڑھی تھی، لیکن اس دوپہر میں نے یہ نظم بآواز بلند لہن میں سنی۔ یہ آواز تمہاری تھی، لفظ زندہ ہو گئے تھے، فاختہ میرے ہاتھوں میں سانس لے رہی تھی، جنگل میرے وجود میں جھوم رہے تھے، اگست کا خوبصورت اور گرم مہینہ میری مٹھی میں تھا۔ تم اپنے لوگوں کے لیے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آزادی اظہار کا حق مانگتی تھی۔ تمہارا خیال تھا کہ فطرت نے انسان کو گویائی اس لیے دی ہے کہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو الفاظ اور آواز کی مدد سے ظاہر کر سکے۔ انگلیاں اس لیے دی ہیں کہ کاغذ پر اختلاف اور انقلاب کی آگ کاشت کر سکیں۔ تم حسین نہ تھی، لیکن تمہاری ذہانت، تمہارے رویے، تمہاری انسان پرستی نے تمہیں انگنت حسیناؤں سے کہیں زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ میں اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ پابلو کے فلیٹ میں ہنستے ہوئے سرکاری مردہ خانے میں سوتے ہوئے میں تمہارے بدن کو اپنے کوٹ سے ڈھانپنے کے لیے جھکتا ہوں۔ تم آنکھیں کھول کر مجھے دیکھتی ہو، لیکن ان آنکھوں میں پہچان کا بس ایک سایہ ہے، یوں جیسے کوئی بہت دور سے کسی کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ تمہاری سیاہ آنکھیں جاگتی ہیں، تم مجھ سے کہنا چاہتی ہیں جو پابلو نیرودا کی نظمیں سناتے نہیں تھکتے تھے، جو میرے ہونٹوں کو شہد اور شراب کی رسد تقسیم کرتے تھے، لیکن نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ ٹھٹرے ہوئے لب کچھ نہیں کہتے، پتھرائی ہوئی آنکھیں کوئی خواب نہیں دیکھتی۔ پابلو کا فلیٹ سراب ہے، تمہارے کانپتے ہونٹ سراب ہے، تمہاری ٹوٹتی ہے آواز فریب ہے۔ کوئی میری رگوں میں نیند اڈیل دے، میں آرام چاہتا ہوں، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ دماغ کے خلیوں کو بھی کھرچ دو جن میں پہلے کی یادیں ہوں، وہ خواب ہوں جن میں زندگی کے تمام آدرش ابھی محفوظ ہیں، جن خوابوں کی پیشانی پر گولی کا سیاہ داغ نہ ہو، جنہیں ابھی کتوں نے بھنبوڑا نہ ہو۔ نادرا نے نوٹ بک بند کر دی، آنسو اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ مائیکل اور ہنریتا کے لیے
بابا جان کے لیے، اپنے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو دنیا کے مختلف شہروں میں مارے جا رہے ہیں۔ وہ آنسو سب کے لیے تھے۔ بابا جان اس کے برابر آ بیٹھے۔ انہوں نے اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ میری جان مارے جانے والوں کے ہجوم میں ہے، گھروں سے کھدیڑ دیے جانے والوں کے غول ہیں۔ میں اپنے گھر کی چھت کے نیچے اپنے پیاروں کی سسکیوں کی آواز سنتے ہوئے ختم ہوا۔ غم ان کا مناؤ جو بے گور و کفن رہے، جس کے سراہنے رونے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے بابا جان سے لپٹنا چاہا اور وہ اس کو اپنے بازوؤں سے رہا کر کے چلے گئے۔ اس نے آنکھیں کھولی، کھڑکیوں پہ پردے کھنچے ہوئے تھے، کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک تھی، اور اس خن فضا میں وہ اپنے اور دنیا کے غموں کے ساتھ تنہا تھی۔ لیکن کیسی عجیب بات تھی کہ بابا جان کا اصل پرسہ اسے ایک اجنبی کے لکھے ہوئے لفظوں نے دیا۔ اپنے غلط فیصلوں کے سبب بابا جان کی زندگی میں ان تک نہ پہنچ پانا، اور پھر ان کی رخصت کیا قیامت تھی کہ مائیکل اپنے غموں کا پشتارا اس کے سپرد کر دیا۔ بابا جان سے، گھر سے، اپنی زمین اور اپنے آسمان سے جدائی اس نے خود منتخب کی تھی۔ اسے ہنریتا پہ رشک آیا، وہ نہیں چاہ رہی تھی، لیکن مائیکل کو اس کے عشق سے رہائی ملی تھی، اور ایک وہ تھی جس نے عمران کے لیے سب کچھ ترک دیا اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ کیسا عشق تھا، تمام عمر کے ساتھ نبھانے کے لیے کیسے وعدے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی ریت چبھتی رہی۔ 2 دن بعد مائیکل اپنی ڈائری واپس لینے آ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں کن الفاظ میں پرسہ دوں، نادرا نے اس کی ڈائری واپس کرتے ہوئے کہا۔ کچھ مت کہو، ہم میں سے کون کس کو پرسہ دے گا، سب پر بھی تو بہت کچھ گزری۔ ہم سب بے پایا علم کے جال میں پھڑپڑاتے ہیں، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں ان دنوں یہ سوچتا رہا کہ اپنی ڈائری تمہیں کیوں دے دیا، شرمندہ ہوتا رہا۔ کیسی بات کرتے ہو، تمہارے علم نے مجھے اپنا غم برداشت کرنے کا حوصلہ دیا۔ موت سے کسے پناہ ہے، بابا جان کو جانا ہی تھا، لیکن ہنریتا جس طرح گئی اسے جان کر میرا دل ٹکڑے ہوتا رہا۔ تم نے بہت اچھا کیا تو اسے میرے پاس چھوڑ گئے تھے۔ دونوں برآمدے میں بیٹھے تھے، شام کو پیڑوں کو، پودوں کو اور سبزے پر بچھے ہوئے سبزے کو دیکھتے رہے۔ مائیکل اٹھنے ہی والا تھا کہ آفتاب ایمبیسی سے آ گئے۔ پھر ان چاروں نے چائے برآمدے میں منگا لی۔ آفتاب نے مائیکل سے کچھ دھیرے سے کہا اور وہ دونوں اٹھ کر لان میں ٹہلنے لگے۔ مائیکل کچھ کہہ رہا تھا، آفتاب توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ سرد برآمدے میں بیٹھی ان دونوں کو دیکھتی رہی، کمال ہے، ان دونوں میں تو ایسی گھٹنے لگی جیسے نہ جانے کب کی دوستی ہو۔ چلو اچھا ہے، مائیکل شاید ابھی کچھ دن اور کولمبو میں رہے گا، ہو سکتا ہے کبھی تمہاری طرف آ جائے۔ دکھیارا بالکل تنہا ہے، کروڑ پتی باپ کا اکلوتا بیٹا، لازم تو نہیں کہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے سونے کے اس چمچے سے خوشیوں کا کیک بھی کھا سکے۔ نادرا کو اس کی ڈائری یاد آ گئی۔ کچھ دیر بعد مائیکل رخصت ہوا تو نادرا اداسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ مائیکل سے اب اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ 15ویں دن شام کو آفتاب آئے تو اس کا پاسپورٹ اور ایئر سیلون سے بمبئی کے لیے اس کا کنفرم ٹکٹ ساتھ لائے۔ اس رات جب اس نے اپنے چند جوڑے سمیٹ کر سوٹ کیس میں رکھے تو سوچتی رہی کہ بمبئی سے دلی اور پھر وہاں سے گھر کا سفر کس طرح کرے گی۔ جب سے اس نے دلی چھوڑی تھی وہ سفر میں تھی، اس بار سفر کا حکم تو موت نے دیا تھا۔ بابا جان کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا رہتا ہوگا۔ یہ بے سبب نہیں، خالی گھروں کے سناٹے مکان یاد کیا کرتے ہیں مکینوں کو۔ 150 برس پرانا وہ گھر جس کے در دیوار پہ جگہ جگہ کائی جمی ہوئی ہے، جس کی درازوں سے گھاس اگ آئی ہے، وہ در و دیوار کیا انہیں یاد کرتے ہوں گے؟ بابا جان کو انیس سے عشق تھا، جیسی پرسوز آواز میں اچانک گنگناتے ہیں۔ انیس دم بھر کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ ہوا نے چراغ بجھا دیا تھا اور لو جانے کہاں چلی گئی تھی۔ آفتاب اور سرور دونوں ہی اسے چھوڑنے ایئرپورٹ آئے۔ وہ لوگ امیگریشن کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہے تھے کہ نادرا ٹھٹک کر رک گئی۔ مائیکل جس کے بارے میں اسے یقین تھا اس سے زندگی میں اب کبھی ملاقات نہیں ہوگی، وہ اپنے شامی پر پرانا بیگ
लटकाए तेज तेज कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। तुम? नादरा ने हैरत से देखा। मुझे इंडिया तो जाना ही है। मैंने सोचा कि चंद हफ्तों बाद जाने के बजाय क्यों न तुम्हारे साथ ही चला चलूं। उसने आफताब की तरफ देखा और नादरा के समझ में आ गया कि उस शाम माइकल सब्जे पर टहलते हुए आफताब से क्या कह रहा। नादरा जानती थी कि आफताब उसके तन्हा जाने पर फिक्रमंद है। शायद इसीलिए उन्होंने माइकल के साथ गनीमत जाना। लेकिन उसका नादरा को यकीन था कि ये पेशकश माइकल ने खुद की होगी। उसने माइकल या आफताब से कुछ न पूछा। शरत और आफताब से रुखसत ली तो आंखों में आंसू थे। इन दोनों ने जिस तरह बाबाजान की मातमदारी और उसकी दिलदारी की थी वो याद रहने वाली थी। तैयारा बुलंद हुआ और बैरिकन के पानियों से घिरा हुआ वो सरसब्ज जजीरा दूर होने लगा, जिसकी ओर हिंदुस्तान के दरमियान सिर्फ 3 समंदरी मीलों का फासला, जहां से इसने बाबाजान तक पहुंचने की कोशिश की थी और पहुंच नहीं पाई थी। उसकी आंख भर आई। एयर होस्टेस ने उसकी खातिर करनी चाहिए, लेकिन उसने माजरत कर ली। माइकल ने भी कुछ खाने से इनकार करते हुए इसके ऊपर अपने लिए कॉफ़ी की फरमाइश कर दी। कॉफ़ी आ गई। वो बेदिली से कड़वी कॉफ़ी की घूंट भरती रही। नादरा को याद आया कि माइकल ने पैब्लो का अपनी डायरी में ख़ास तौर से जिक्र किया था। तुमने अपनी डायरी में नेरूदा का बहुत जिक्र किया है। मेरे अखबार ने 72 के नवंबर में इस पर स्टोरी लिखने के लिए मुझे सांतियागो भेजा था। मेरी स्पेनिश इतनी अच्छी थी कि मादरी ज़बान वाले मुझ पर रश करते थे। नेरूदा को नोबेल इनाम मिले हुए कुछ दिन हुए थे। ये खबर भी गश्त कर रही थी कि उसे कैंसर हो गया है और वो जल्द रुखसत होने वाला है। नौजवानों ने इसके घर को ज़ियारतगाह बना लिया। माइकल धीमी आवाज़ में उसे बताता रहा और नादरा न चाहते हुए माइकल की बातों में डूब गई। जोश से हाँफती हुई लड़कियां और लड़के सुबह शाम अपने साजों के साथ उसके घर आ जाते। ड्रम, गिटार, झांझें और न जाने कौन कौन से साज नजदा के लिखे हुए लफ्ज जिनकी आवाज़ों में जिंदा हो जाते। पुरअसरार जंगलों की गहरी सांसें, दरिया में लहरों की हमागोशी का वो फूल, थरकती हुई कश्तियों का रक्स, फासलों को अपने पैरों से समेटते हुए परिंदों के शहपरों की गर्मी, पहाड़ की बुलंदियों से लिपट कर आती हुई, सब कुछ जिंदा हो जाता। सब आलम वहशत में रक्स करते। अंजीता भी इसमें होती, तमतमाते हुए रुखसार, चेहरे पर पसीने की नमी। मैं उसे देखते हुए दीवाना हो जाता। मैं नरूदा की तवील नज़्म, माचो पीछू की बुलंदियां के इश्क में गिरफ्तार था। और अंजीता भी। हमने तय किया कि शादी करेंगे तो हनीमून मनाने पीरू जाएंगे। उनके कबीले की उस शानदार किले के आसार देखेंगे। उसकी बुलंदियों पर खड़े होकर देखेंगे कि वादियों से आती हुई हवा 600 बरस पुरानी इन दीवारों से किस तरह लिपटती है और किले की बुलंदियों से बस्तियां कैसी दिखाई देती हैं। वो बोलते बोलते अचानक खामोश हो गया, जैसे थक गया हो। लेकिन जनरल पिनोशे ने हमें शादी और हनीमून की मोहलत ही न दी। तुम्हारी बीनाई कब गई? नादरा ने पूछा। मैं बैरूत में अपने एक लबनानी दोस्त तलहा करीमी से बातें करते हुए चल रहा था। फिर अचानक से पैर का सुकून मशीन गनों दहशतनाक आवाज से रेजा रेजा हो गया। फिदाइन और दूसरों में एक बार फिर ठन गई। हमने संकरों के एक खेड़ी की आड़ लेनी चाहिए, लेकिन हमें देर हो गई। गोले ने तलहा का उसी लम्हे काम तमाम किया। मैं धमाके की शिद्दत से उछल कर दूर जा गिरा। मुझे होश आया तो मैं बैरूत के एक अमेरिकन अस्पताल में था और दोनों आंखों की बीनाई जा चुकी थी। मेरी आंखों में श्रीलंका से आने वाले सर्जन ने बहुत महारत से ऑपरेशन किया। मेरी मम्मा को खबर हुई तो बैरूत आई, मुझे समझाती रही कि मैं वापस चलूं, डैड के कारोबार को देखूं, शादी करूं। बच्चे हर जख्म का मरहम होते हैं। उनका कहना था कि जब तुम अपने बच्चों को हंसते देखोगे दुनिया के सारे गम तुम भूल जाओगे, दुनिया तुम्हें हंसती हुई लगेगी। लेकिन मेरी रूह फिगार है, मैं शादी नहीं कर सकता। अपने बच्चे इस खौफनाक दुनिया में छोड़कर जाने के ख्याल से मेरी रूह लरस जाती है। वो बोलते बोलते खामोश हो गया। लेकिन माइकल, तुम श्रीलंका क्यों आए? नादरा पूछे बगैर न रह सकी। यहाँ मैं ये जानने के लिए आया कि आखिर यहाँ से हर दूसरे चौथे रोज
اتنے ساری دنیا کو بھیجے جاتے ہیں تو کیوں؟ بدھسٹ مرنے کے بعد دوسروں کے کام کیوں آنا چاہتے ہیں؟ انہی سوالوں نے مجھے مہاتما بدھ کی زندگی اور فلسفے کی طرف مائل کیا۔ یہاں میں نے خاصا وقت گزارا ہے اور اب بودھ ہو گیا ہوں، جا کر سنگ میں شامل ہو جاؤں گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ نادرا نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور حیران ہوتی رہی۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ تم اپنا سر گھٹوانے کے ابرو صاف کروا کے گیا مندر میں جا بیٹھو گے، سنگ میں شامل ہو جاؤ گے، کیسری لبادہ پہن کر بدھم شرنم گچھامی کا جاپ کرو گے، بدھم شرنم گچھامی کا جاپ کرو گے، شاید ترائی کے جنگلوں میں دکشنا مانگتے پھرو گے۔ کیا تمہیں انیتا کی یادوں سے نجات مل جائے گی؟ یادوں سے نجات نہ تپسیا نہ تیاگ میں تھی اور نہ دنیا کے جھمیلوں میں۔ اس کی سینے میں درد کی لہر اٹھی۔ بابا جان کو بدھ مت سے بھی بڑی گہری دلچسپی تھی۔ کبھی کبھی اسے حیرت ہوتی کہ وہ جو 4 صدی پہلے کے فرد تھے ایک ایسی صدی میں کیوں پیدا ہوئے جس میں بیشتر انسانوں کے ذہن مشین سے ڈھل کر نکلتے ہیں۔ آٹو مین، روبوٹ، وہ جنگلوں میں پھرنے والوں اور گفاؤں میں رہنے والوں کے قبیلے سے تھے جو وقت کی بھول بھلیاں میں پھرتا ہے۔ کبھی ستاروں کی چال میں کھوئے ہوئے، کبھی رجال الغیب کا تذکرہ ہے جو نہ پہچانے جاتے ہیں اور نہ وہ وصف ان کا بیان کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کسی دوست سے ذکر ناسکوٹی اور ذکر ملکوٹی میں گم ہیں۔ ان کے دوست بھی انجی جیسے تھے۔ وہ گھر کی چھت پر کھلے آسمان کے نیچے براق بستر پہ لیٹتے ہیں، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی پائنتی و آرام کرسی پر بیٹھی ہے اور تاروں کے روشن غبار میں انہیں تک رہی ہے۔ کبھی وہ فارسی یا اردو کی کوئی غزل گنگنا رہے ہیں اور ہر طرف ان کی گہری اور گمبھیر آواز گونج رہی ہے۔ اس کا جی چاہا مائیکل سے پوچھے، تم اس گمان میں کیسے ہو کہ تمہارے دھیان کی آگ میں خندیتا کی یادیں جل جائیں گی، تمہاری ماں کی محبتیں مہربانیاں خاکستر ہو جائیں گی؟ کچھ نہیں جلتا، سارے احساسات، تمام جذبات ہمارے ساتھ رہتے ہیں آخری سانس تک۔ بابا جان چلے گئے لیکن میں جب تک موجود ہوں وہ میرے ساتھ زندہ ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں بند کروں تو دکھائی دے رہے ہیں، نیند کی چادر اوڑھ لوں تو اس چادر میں سے ان کا چہرہ جھلکتا ہے۔ تم جن سے محبت کرتے ہو وہ ہماری یاد سے بس اس وقت جاتے ہیں جب ہم خود چلے جائیں، اور اگر کسی کو ہم سے بھی ایسی ہی محبت ہو تو ہم اس کے لیے موجود رہتے ہیں۔ وجود اور عدم کے کھیل کسی چیستہ سے کم نہیں۔ اس کا جی چاہا مائیکل سے کہے کہ مانا تمہاری بینائی کسی بدھسٹ کی عطا ہے تو کیا لازم ہے کہ بودھ گیا میں تمہیں دل کا چین بھی مل سکے؟ بدھ نے کہا تھا، پیدائش غم، اوم غم، موت غم۔ کیا؟ بدھ نے کہا تھا، پیدائش غم، اوم غم، موت غم، ہر خواہش جو پوری نہ ہو سکے غم۔ ان غموں سے کیسے فرار ہے مائیکل، جو تم بھاگ کر لنکا گئے اور اب ہندوستان جا رہے ہو؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ طیارہ اڑتا چلا جا رہا تھا۔ ایسی مسافرت تھی، کراچی سے کولمبو، بمبئی اور اب دلی، جہاں سب اسے لینے آئے ہوئے تھے اور جسے آخری ملاقات کے لیے بے قرار تھی، وہی جا چکا تھا۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنا چاہا لیکن وہ ان میں چلے آ رہے تھے۔ مائیکل کا اس نے بڑے بھیا سے تعارف کرایا۔ یہ بہت گیا جائیں گے۔ بڑے بھیا نے سر ہلایا۔ لیکن ابھی تو ہمارے یہاں ٹھہریں گے، انہوں نے کہا، اور مائیکل کے انکار کے باوجود اس کا بیگ نادرا کے سوٹ کیس کے ساتھ ڈکی میں رکھ دیا۔ ارے پرشوتم، یہ کدھر چلے گئے تم؟ نادرا نے ڈرائیور کو ٹوکا۔ تھانے جا رہے ہیں بٹیا، پرشوتم نے موٹر کو موڑتے ہوئے کہا۔ ان 6 برسوں میں اس کے بالوں اور مونچھوں پر وقت کی بہت سی برف جم چکی تھی۔ تھانے کیوں؟ نادرا نے حیرت سے پوچھا۔ تم شام کو پٹنہ جا رہی ہو، پھر وقت نہیں ملے گا، اس لیے میں نے پرشوتم سے کہا تھا کہ پہلے پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف چلے جاؤ۔ پاکستانی پاسپورٹ والوں کو 24 گھنٹے کے اندر اپنے آنے کا اندراج کرانا پڑتا ہے۔ بڑے بھیا کی آواز اس کا جگر چیر گئی۔ گاڑی پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے رکی۔ لاؤ اپنا پاسپورٹ مجھے دو۔ بڑے بھیا نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کسی نے دل پر برما چلایا۔
भैया मैं भी साथ चलूंगी। नादरा अपनी तरफ दरवाजा खोलकर उतर गई। इसकी जरूरत नहीं है नादरा। भैया ने उतरते हुए उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया, लेकिन उसने दरवाजा बंद करके कदम बढ़ाया। इसे दिल्ली में दुल्हन बनी थी, यहीं से रुखसत हुई थी। गलती की सजा तो वो पूरी उसे ही पूरी सहनी चाहिए। आज बाजार में बाबा जौला चलो। वो बड़े भैया के साथ पुलिस हेडक्वार्टर में दाखिल हुई। सीढ़ियाँ, राहदारियाँ, देखी नजरें, राह तकता है सब, शहर जाना चलो। आज बाजार में पासपोर्ट पर इसके आने की तारीख लिखी गई, एंट्री की मोहर लगी। कैसा अजीब आलम था। सैकड़ों बरस से यहाँ रहने वाली को थाने में अपने आने के इंदराज की जरूरत थी, और एक वो माइकल था कि गाड़ी में बैठा था।